اور اس کی 31 اور 32 ورس پڑھیں جی. اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. بس جی. اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ ایک یہودی تمثیل ہے، تمثیل نہیں کہتے اسے، سینگ ہے، جیسے کیا کہتے ہیں اسے، کہاوت کہتے ہیں. یہودیوں کی ایک کہاوت ہے کہ جو کام کنٹینیوسلی ہونے والا ہو، جو کبھی رکنے والا نہ ہو، کوئی بھی کام جو رکنے والا نہ ہو، اس کے لیے یہ کہاوت جو استعمال کرتے تھے کہ میں آج اور کل یہ کام کرتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. اس کا مطلب یہ تھا اس کہاوت کا کہ یہ کام کبھی رکے گا نہیں اور یہ ابد تک ہمیشہ تک چلتا رہے گا. خدا یسوع مسیح نے کیا بات کہی ہے؟ اس نے کہا اس لومڑی سے جا کر کہہ دو، کیا جی، کہ میں آج اور کل بدروحوں میں کو آج نکالتا اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام اور دیتا رہوں شفا گا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. اس کا مطلب ہے یہ کبھی رکے گی نہیں، یہ بات یہ کبھی ہمیشہ تک چلتی رہے گی. اب خدا یسوع مسیح نے یہ مقرر کیا ہے کہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پائیں. یاد رکھیں کہ خدا نے ہماری روحوں اور بدنوں دونوں کے لیے اس نے ارینجمنٹ کیا اس نے. اور بائبل یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ بائبل کے اندر ساتھ ساتھ ہمیں چلتی نظر آتی ہے. اگر آپ دیکھیں زبور 103، Psalm 103، اور اس کی پڑھیں گے جی، تیسری آیت پڑھیں گے، ورس 3. ہاں جی، نمبر 1، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گناہوں سے نجات اور ہماری شفا جو ہے وہ دونوں اکٹھی ساتھ میں ہے. وہ ہمیں تمام بدکاریوں سے جو ہے وہ ہمیں نجات دیتا ہے، چھڑاتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں تمام بیماریوں سے جو ہے وہ ہمیں شفا بخشتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب، Isaiah 53، اور اس کی چوتھی آیت سے پڑھیں گے جی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. بس جی. اب یہاں پہ ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا، ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. تو دونوں چیزیں ہیں، ہماری بدکرداری، ہماری جتنی بھی گناہ کی زندگی ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر گیا. اس نے مار کھائی وہاں پہ، اس نے وہاں پہ اپنی جان دی، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اس کے سے پہلا پترس اگر آپ دیکھیں 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 24، 24 آیت اس کی جی. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. ہاں جی، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. ہاں جی، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. ہاں جی. تو دونوں باتیں جو ہمیشہ ساتھ ہیں، ہماری گناہوں کی معافی اور ہمارے بدنوں کی شفا. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ بائبل میں آپ کو ساتھ نظر آئیں گی. لیکن اب سوال یہ پیدا پھر ایک دفعہ ہوتا ہے کہ کیا جب ہم نجات پا لیتے ہیں پھر کیا بعض اوقات ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، بیماریاں ہمارے ساتھ نہیں رہتی. تو بائبل جو ہے وہ اس بارے میں بھی کلیئر ہے کہ خدا نے جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں پیدا کی اس دنیا کے اندر، جتنی بھی ہماری شفا کے لیے ضروری ہیں، بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں جن سے دوائیں بنتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ بھی خدا نے مقرر کی ہیں کہ وہ انسانوں کی صحت کے لیے ہو. یاد رکھیں کہ آج اگر
جس طرح سے ابلیس اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بیماریوں کو لاتا ہے، کام کرتا ہے، اگر خدا اس میڈیکل سائنس کو نہ اس دنیا میں لے کر رکھتا تو آدھی سے زیادہ دنیا ختم ہو جاتی۔ سمپل سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ ڈیلی جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ انفیکشن، صرف انفیکشن جو ہے، اگر انفیکشن ہو جائے اور اس کے لیے اینٹی بائیوٹک نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لوگ اس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی اس کا۔ تو خدا نے جتنی بھی جو ہے وہ عقل اور حکمت اور دانش جو ہے وہ میڈیکل سائنس میں لوگوں کو دی ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہیلپ کر سکیں۔ خدا کے کلام میں، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے جو کچھ بنایا وہ سب دیکھنے والے سے کیا کہا؟ اچھا ہے۔ اس کا مطلب جو کچھ اس نے جڑی بوٹیاں چیزیں اس نے بنائی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ اچھائی ہے، اس میں بہتری ہے، اور ڈفرنٹ طریقے سے خدا جو ہے وہ لوگوں کو شفا دے سکتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنا کام ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب ایسی بیماریاں جو ہوتی ہیں جہاں پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے کوئی، پھر خدا جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا علاج ہے۔ ایک عورت کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، 12 برس سے وہ عورت جو ہے اس کو خون جاری تھا، اور کیا اس کے بارے میں لکھا ہے؟ وہ مختلف قسم کے طبیبوں سے، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے کنسلٹ کر چکی تھی، ان کی دوائیاں کھا چکی تھی، ان سے علاج کرانے کی کوشش کر چکی تھی، اور کیا لکھا ہے؟ لیکن ان سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے اس کا اینڈ تھا جہاں پہ ڈاکٹر، حکیم جو ہے وہ سب جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا یسوع مسیح کے اس نے صرف آ کر اس نے لباس کو اس نے چھو لیا ایمان کے ساتھ، اور وہ اسی گھڑی جو ہے اس نے شفا پائی۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ خدا نے یہ سائنس جو جتنی بھی میڈیکل سائنس بنائی ہے، ہمیں اس کو شکر گزاری کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور خدا یہ کر سکتا ہے کہ آپ کو اس میڈیکل سائنس کے وسیلہ سے، دوائیوں کے وسیلہ سے آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو سپیڈی ریکوری آپ کو دے سکتا ہے، بہت تیزی سے آپ کو صحت یاب کر سکتا ہے، اور وہ دوائیاں آپ کے لیے صحت اور تندرستی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ دوائیاں بھی کھاتے ہیں تو دعا کر کے خداوند کے نام سے شکر کر کے یہ کھائیں کہ خداوند نے یہ مقرر کی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ شفا نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا جو ہے وہ چونکہ اس نے اپنے کلام میں وعدہ کر دیا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اس لیے جب ہم ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ شفا بھی دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو میں بتانے والا ہوں، آخری بات بتا کے بند کرنے والا ہوں، ہم کبھی بھی خدا کو ٹیسٹ میں نہ ڈالیں۔ میں دوائی نہیں کھاؤں گا، خدا مجھے ایسے ہی اچھا کرے گا، یہ خدا کو ٹیسٹ کرنے والی بات ہے۔ آپ خدا کو جو ہے اس کا ہاتھ مروڑتے ہیں۔ جب آپ خدا کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے ایمان سے بھی جو ہے وہ پیچھے چلے جائیں۔ خدا کو کبھی ٹیسٹ مت کریں۔ خدا نے اگر آپ کو شفا دینی ہے تو وہ آپ کو ضرور دے گا، اور وہ آپ کی صحت کو بحال کر سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے، لیکن کبھی خدا کو آزمانے کی کوشش مت کریں۔ میں دوائی نہیں کھانی، دیکھا گا خدا میں ٹھیک انجی کرے گا، یہ خدا کو آزمانے والی بات ہے اور خدا کو ٹیسٹ کرنے والی بات ہے۔ ایسا کبھی بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا نے جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں مہیا کیا ہے اس سے ہمیں ہیلپ لینی چاہیے، مقرر کرنی چاہیے، لیکن خدا جو ہے وہ آپ کو تیزی کے ساتھ صحت دے سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے پاس ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن خدا جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا ان کو اچھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو خدا ان کے کلام میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور دیکھیں گے اگلے ہفتہ میں ہم اور نعمتیں جو ہیں وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہی ہیں، خاص طور پہ 9 نعمتوں کی طرف جو ہے وہ ہم اگلے ہفتے میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ کس طرح سے کلیسیا میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے برکت کا باعث جو ہے وہ بناتا ہے۔ خدا آپ کو برکت بخشے، آمین۔ پریز گاڈ۔ خدا کے زندگی بخش کلام کی طرف ہم چلیں گے اور ہم خدا کے کلام میں سے خدا کے پاکیوں کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے، اور وقت آتا ہے کہ شاید نیکسٹ ویک میں ہمارا آخری جو ہے وہ ہمارا میسج ہوگا اس کے بارے میں، اور امید ہے کہ تمام چیزیں جتنی بھی ہماری ضرورت کے لیے ہیں یا ایک کلیسیا کے اندر جو ہے وہ ایک انفارمیشن کی ضرورت ہے خدا کے کلام میں سے، وہ ہمیں تمام کے تمام جو ہے وہ اس میں سے مل جائے گی ہمیں۔ تو پاک روح کی 9 نعمتوں کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے۔
آج ہم خاص طور پر جو ہے وہ ایک خصوصی نعمت کے بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑا اختلاف ہے مختلف لوگوں میں، مختلف لوگوں کی سوچیں ہیں، اور ہم آج کوشش کریں گے کہ خدا کے کلام میں سے ان چیزوں کو سیکھ سکیں، اور یہ ہے غیر زبانیں بولنا اور ان کا ترجمہ، غیر زبانوں میں کلام کرنا، یہ ان تمام باتوں کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے۔